السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سمجھیے کہ لوگوں کا ایک پیمانہ، لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ، کس طرح زندگی گزارا جائے، کس طرح جو ہے اس دنیا کے اندر رہا جائے، کس طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے، کس طرح سے جو ہے لوگوں کے ساتھ بات کیا جائے، یہ ساری چیزوں کو قرآن نے بیان کیا، اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر جو ہے، رمضان کے مہینے میں آپ کا یہ ناطق جو ہے، یعنی کہ ہم نے جو ہے تراویح سنایا، تو 10 سال یا 7 سال یا 8 سال سے ہم تراویح سنا رہے ہیں۔ یہ پہلی تراویح تھی آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، تو ہمیں پہلی مرتبہ جو ہے بہت دل میں ایسا لگا کہ کسی نے دل کے اوپر پتھر زور سے مارا ہو۔ ایسا لگا کہ جو ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ہماری تراویح کے بعد جو نذرانہ جو ہوتا ہے، جو ہدیہ جو ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن کو جب دیا جاتا ہے تو ایک سلیقہ، ایک ادب، اور جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے بارے میں ہم نے سنا، لوگوں نے بہت تعریف کی، ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو عالم بھی ہیں، شاید نہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ عالم بھی ہیں، عالمیت کیے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں، پڑھے لکھے تو ہیں، ہم سے زیادہ جانکار ہیں۔ 2-3 لوگ تھے۔ تو تراویح کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی تراویح مکمل ہوتی ہے، اسی دن یا کسی دن بھی آپ حافظ صاحب کو نذرانہ دیں یا ہدیہ دیں، تو تمام لوگ بیٹھے رہیں اور تمام لوگوں کے بیچ میں حافظ صاحب کو نذرانہ دیا جاتا ہے۔ یہ شروع سے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صوفیوں کا، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا، اہل علم کا۔ اور ہم نے 7-8 سال کی زندگی میں کہیں پر بھی ہمیں اس طرح کے پیسے نہیں ملے، جس طرح کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایسے دیا کہ لیجیے آپ، تو ایسا لگا کہ ہم فقیر ہیں ان کے سامنے، ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں جو انہوں نے اس طرح کے لیے۔ برا نہیں مانیے گا، ہم آپ کو چھوٹا بیٹا ہی کی طرح ہیں، لیکن ہمارے دل میں بہت بھاری پتھر لگا۔ ایسا لگا کسی نے زوردار تماچا میرے منہ پہ مارا ہو، بھاگو یہاں سے، لوگ پیسہ دو۔ جبکہ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کہیں پر بھی چلے جائیے، ہم نے مہاراشٹر کے اندر بھی اس سے بھی خراب دیہاتوں میں تراویح سنایا ہے، وہاں کے لوگوں نے ہمیں پیسہ دیا کہ لفافے میں بند کر کے السلام علیکم، یہ آپ کا نذرانہ ہے، لیجیے آپ۔ دل خوش ہو گیا، جبکہ کم تھا اس زمانے میں، کم تھا، لیکن دل خوش ہو گیا کہ بھائی ادب سے تو دیا، ایک طریقہ تھا، ایک تہذیب تھا۔ کچھ بھی ہو تو ہم سے زیادہ علم میں وہ ہے کہ ایک انسان پورے حافظ پورے قرآن کو یاد کر لینا، یہ بہت بھاری بات ہے۔ ہمارے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو جانتے ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جو ایک اسٹوڈنٹ پورے قرآن کو یاد کر سکتا ہے، تو کیا وہ اسٹوڈنٹ طالب علم، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے۔ پورے قرآن پاک کو یاد کر کے سینے میں محفوظ کیے ہوا ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں رمضان کے مہینے میں حفاظ کرام تراویح سنا رہے ہیں آپ کو، آپ قرآن سن رہے ہیں،
اور ہر جگہ ہم نے دیکھا جہاں جہاں بھی ہم تراویح سنائے ہیں وہاں ایک رومال کے اندر پیسے کو پیک کر کے دیتا ہے یا لفافے میں پیک کر کے دیتا ہے کہ السلام علیکم، یہ آپ کا ہدیہ نذرانہ ہے، یہ رکھیے گا۔ لیکن ہمیں جو ملا زندگی میں پہلی مرتبہ جو تراویح کا جو نذرانہ ملا وہ ایسے ملا۔ سکری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس سے تعلیم نہیں ہوا کہ ہمارے رسول اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اس طرح کیوں دے رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہت افسوس ہوا، راستے میں ہم سفر میں تھے تو اس میں چہرے پہ مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ پیسے تو اللہ کا شکر ہے جو بھی ملا، اللہ کرم رحم کرم، اللہ کا شکر، بہت خوش تھا، لیکن جو دینے کا طریقہ جو آپ کا تھا اس سے ہمارا دل بہت ٹوٹ گیا۔ ایسے جو اس دل سے جو بد دعائیں نکلی ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کیا بد دعائیں نکلی ہیں، کیا دعائیں نکلی ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم صحیح سے۔ تو یہ چیزیں کہاں ملے گی معلوم ہے آپ کو سیکھنے کے لیے، وہ آپ کو آنا ہوگا در نبی پہ، ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں بیان سننا ہوگا۔ یہ اسکولوں کے اندر، کالج کے اندر جو ہے آپ کو اس چیز کا چیپٹر کہیں بھی نہیں ملے گا، تہذیب کا، سلیقہ کا، رہن سہنے کا طریقہ، یہ آپ کو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ جو ہے ایک جو طریقہ جو ہوتا ہے، جو ادب جو ہوتا ہے، وہ سلیقہ جو ہوتا ہے، ان پہ ہم عمل کریں۔ یہ جو ہمارا آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہندوستان کے اندر یا دیگر جو لوگ ہیں، تو یہ ان علماء کرام کی بدولت ہے جو آپ کے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مدرسے چل رہے ہیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام نکل رہے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے ہمارا آپ سکون سے، اطمینان سے، حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے ہندوستان کے اندر۔ تو لہٰذا یہ الگ بات ہے، ایک تہذیب کی بات چل گئی تھی بیچ میں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس چیز میں رکھا ہے، کامیابی کس چیز کے اندر جو ہے رکھا ہے۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً بے شک مومن جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اب ہم اس دنیا کے اندر ہمارا جو ہے ہمارے نزدیک اور ہمارا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ جس انسان کے پاس دولت آ گیا، پیسے آ گیا، وہ انسان کامیاب۔ ہم نے یہ سوچا کہ جس کے پاس اچھی گاڑیاں آ گئی، 4 چکے گاڑیاں آ گئی یا موٹر سائیکل آ گیا، وہ انسان کیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جس کے پاس اچھا گھر بن گیا، جنہوں نے اچھا گھر بنا لیا، وہ انسان کیا ہے، کامیاب۔ ہم اس کو اپنی ذہن میں سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ جو انسان اچھا کھانا پینا کھا رہا ہے وہ انسان کیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ جس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم نے سوچا کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ غرض کہ دنیا کے انسان بہت سارے طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ ہم نے کافروں کو دیکھا کہ وہ عیش و عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، ان کے گھروں کے اندر اے سی ہے، پیسے بہت ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ کافر جو ہے کامیاب ہو گیا۔ ہم ان کے کامیابی کو دیکھ کے ہم ان کے پیسوں کو دیکھ کے ہم دھوکے میں آ گئے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو ہے کامیابی کا جو ہے یہ ساری چیزیں پیمانہ نہیں ہے کامیابی کا۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں رکھا ہے۔ تو پھر آخر کامیابی اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس چیز کے اندر رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ قارون جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، بہت زیادہ پیسے والا تھا، اور ان سے زیادہ کسی کے پاس دولت کبھی نہ تھا نہ کبھی ہوگا۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنے مال و دولت تھا کہ ان کی خزانے کی چابی جو ہے 40 اونٹنی پر جو ہے جاتے تھے۔ کتنے اونٹوں پر؟ 40 اونٹوں پر صرف خزانے کی چابی جو ہوتی ہیں وہ۔ ہمارے پاس تو جو ہے لاکر کی چابی 1 یا 2 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے، جس کو ہم جیب میں لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن قارون کے پاس اتنا پیسے تھا، اتنا مال و دولت تھا کہ اونٹنی پر جو ہے 40 اونٹنی پر جو ہے خزانے کے صرف چابی جاتی تھی لگ کے۔ تو سوچیے کہ ان کے پاس کتنا خزانہ رہا ہو، کتنا پیسہ رہا ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی اور قرآن میں یہی کہتا ہے کہ قارون اس دنیا سے ناکام ہو کے لوٹا ہے۔ کیا ہو کے؟ ناکام ہو کے لوٹا ہے، کامیاب نہیں ہو سکا وہ۔
پیچھے سے گلاس جو ہے پانی لے آئے کوئی بچہ، ارشاد پانی لے آؤ. تو پتہ یہ چلا کہ مال و دولت کا ہونا یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار نہیں ہے، اس میں کامیابی اللہ نے نہیں رکھا ہے. تو لہٰذا مال کو جو ہے سائڈ کر دیجیے، اس کو الگ کر دیجیے. اب بستی ہے طاقت، حکومت، یعنی کہ جو ہے فوج. تو فرعون کے پاس اس زمانے میں 16 لاکھ فوجیں تھیں. کتنے؟ 16 لاکھ فوج ان کے پاس اپنی طاقت، اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوا تھے. کتنے؟ 16 لاکھ. اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام راتوں رات جب بنی اسرائیل کو لے کے جب نکلے تو صبح صبح جب معلوم ہوا تو فرعون جو ہے اپنی لشکر کو 16 لاکھ لشکر کے ساتھ فرعون نکلا. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور ان کے فوج کو، جو 16 لاکھ جو فوج تھے، تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے دریائے نیل کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا، سب کو جو ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فوج یعنی طاقت بھی جو ہے کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، اس کو سیٹ کر دیں. طاقت از ناٹ سکسیز، کامیابی کا پیمانہ طاقت نہیں ہے. تو یہ پتہ چلا کہ جو ہے فوج جو ہے، طاقت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس کو کامیابی نہیں ملی. اب جو ہے تیسرے نمبر پہ آئیے بادشاہت، حکومت. تو نمرود کا نام آپ نے سنا ہوگا. نمرود جو ہے اپنے زمانے میں پوری دنیا پر وہ اکیلا حکومت کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک وقت میں انہوں نے پوری دنیا پر اکیلا حکومت کیا ہے. لیکن اللہ نے جو ہے ان کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ان کو کیا کیا؟ مروا دیا. اللہ نے حکم دیا مچھر کو جو ہے تم نمرود کے ناک میں جو ہے گھسو اور وہاں تم کو جو ہے ٹونگا مارنا ہے، تکلیف پہنچانا اور ان کو موت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو لنگڑا مچھر کہنے لگا کہ یا اللہ ہم تو سب سے ادنا مخلوق، سب سے چھوٹا مخلوق، ہم کو تو کوئی نہیں دبا کے مار دیتا ہے، ایسے ہی تالی بجایا مار دیا. اس سے بھی ادنا یہ دیکھیے کہ لنگڑا مچھر. لیکن اللہ نے جو ہے ان کو اس مچھر کے ذریعے سے نمرود کو مروایا. تو پتہ کیا چلا؟ نہ دولت جو ہے کامیابی کا پیمانہ ہے، دولت از ناٹ سمبل. دوسرے نمبر پہ آئیے طاقت، طاقت از ناٹ سمبل. دولت جو ہے کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، کامیابی اس کو دولت کو نہیں ہے، طاقت کو نہیں کہتے ہیں. اب تیسرے نمبر پہ آئیے نمرود. تو بادشاہت، حکومت بھی کیا ہوا؟ کامیابی کا کیا ہے؟ پیمانہ نہیں ہے. نہیں آپ لوگ سو رہے ہیں بیٹھ کے، کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں آپ لوگ. حکومت میں پابندی لگائیے گا بولنے پہ. نہیں ہاں یا نہ بولیے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ آپ لوگ زندہ ہیں، سن رہے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا ایک اسٹائل تقریر کرنے کا ہے، ہمارا ایک انداز ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ سوئیے گا بھی نہیں اور آپ غور سے سنتے بھی رہیے گا، ہے کہ نہیں. 15-20 منٹ میں بیان کرنے کا جو وقت رکھا گیا ہے کس لیے؟ کہ جو باتیں دین کی باتیں یہاں پہ ہوں ہم اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی جو ہے ان تینوں چیزوں میں نہیں ہے. تو پھر آخر ہمیں پتہ تو کرنا ہوگا کہ کامیابی کس میں ہے، کامیابی کہاں ملے گی ہمیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں قرآن پاک سے پوچھتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین جو ہے کامیاب ہو گیا. کس چیز میں؟ کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو لوگ اپنے نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کر رہے ہیں، کرتے ہیں، وہ مومن کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. جی تو پتہ یہ چلا کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر اپنے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلے، یعنی ان کو فالو کرنے میں ان کی پیروی کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. اب یہاں پہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف کہہ دیتا کہ مومن کامیاب ہو گیا، وہ مومن جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ مومن کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. لیکن قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن نے نماز کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا کہ خاشعون،
نماز تو ہم اور آپ سب ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، لیکن ہمارا دل مسجد کے اندر نہیں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیند آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اکتاہٹ ہو رہی ہے، کب بیان ختم ہو، کب تقریر ختم ہو، ہم باہر نکلیں یہاں سے. تو یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں آئے گا اس میں. جی سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خشوع خضوع کا بھی ہونا چاہیے. خشوع خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں آرام سے سکون کے ساتھ نیت باندھیں، اللہ اکبر کی نیت باندھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آرام سے سکون کے ساتھ الحمدللہ کی جو ہے تلاوت کریں آرام سے، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی صورت ملائیں اگر آپ اکیلی نماز ادا کر رہے ہیں تو، پھر اس کے بعد رکوع جو ہے آرام سے جو صحیح طریقہ ہے رکوع کرنے کا وہ رکوع اس طرح کے جو ہے رکوع کریں، پھر اس کے بعد رکوع سے جب اٹھیں تو سیدھے مکمل طریقے سے جو کھڑے ہو جائیں، پھر جو ہے اس کے بعد سجدے میں جائیں. جب ہم سجدے یہ سکون ہونا چاہیے نماز کے اندر، آپ کا بدن بھی جو آتا ہے ہلے ہلے نہیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز میں نیت باندھے ایک ٹانگ پہ ایسے کھڑے، یہ کون طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا نیا طریقہ مارکیٹ میں آ گیا ہے؟ تو یہ طریقہ نہیں ہے. خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھی مکمل طریقے سے جو ہے کھڑے ہوئیے، آپ کی نگاہیں جو ہے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، آپ کا دونوں پاؤں جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ خشوع خضوع ہے. اور نماز کے اندر دیکھیے کہ شیطان بہکاتا ہے. نماز کے اندر جو ہے 10 سال کی باتیں بھی کبھی کبھی یاد آ جاتی ہیں. نماز کے اندر جو وہ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں جو کبھی زندگی میں یاد بھی نہیں آتی ہے. نماز کے اندر جو ہے کئی مرتبہ کچھ لوگ جو ہے دکان کا حساب بھی کر لیتے ہیں 4 رکعت میں. ہوتا ہے کئی مرتبہ، جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے نماز ہوئی تھی ظہر کی نماز، تو جو ہے امام صاحب ظہر کی نماز میں جو ہے 3 یا 5 رکعت جو ہے 3 رکعت پڑھا دیے. تو کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ نہیں 4 رکعت ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ جو ہے 3 رکعت ہوئی ہے. تو پیچھے جو ایک بزرگ تھے، دکان والے تھے، دکاندار تھے، وہ دکان سے آئے ہوئے تھے نماز کے لیے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بزرگ، لوگوں سے کہ یہ بزرگ ہے اللہ والا ہے، ان کو یاد ہوگا، ان کو معلوم ہوگا کہ کتنی رکعت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے صحیح معنی میں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے ہر روز جو ہے 4 رکعت کی نماز میں پوری دکان کا حساب کر لیتے ہیں. لیکن آج اتفاق سے یہ ہوا کہ ہم 3 ہی رکعت ہوئی، اب پوری دکان کا حساب نہیں ہو پایا. تو ہمیں لگا کہ نہیں آج 3 ہی رکعت ہوئی ہے. تو یہ نماز میں چل رہا ہے. نماز میں شیطان بہکاتا ہے. ہم بھی جو ہے ہمیں بھی کبھی کبھی شیطان بہکا دیتا ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم فرشتے ہیں کہ ہمیں شیطان نہیں بہکائے گا، لیکن اس کو جو ہے بار بار خیالات کو ختم کرنا ہے، فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع، یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو ہے کس چیز میں رکھا ہے؟ اپنے دین جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں، ان کی باتوں کو ماننے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کے طریقے چلنے پہ، سیدھا راستہ جو اس پہ چلنے پہ، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے دھوکے میں نہ آئیے. یہ دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے. یہاں کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. کسی کے پاس اگر ایک موبائل ہے تو یہ نہ سوچے کہ موبائل ہمارے پاس ساری زندگی رہے گا. 1 سال کے بعد وہ موبائل خراب ہوگا، 2 سال کے بعد وہ موبائل بدل سکتا ہے، 3 سال کے بعد ہو سکتا ہے وہ دوسرا موبائل خرید لے، 4تھے سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آئی فون خرید لے. تو ہمیشہ جو ہے ایک انسان ایک سا نہیں رہتا، زمانہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بدلتے رہتا ہے. حالات کے اعتبار سے جو ہے سامان کیا ہو رہا ہے، بدلتے جا رہے ہیں. لوگ بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں. آج کل بچے بھی اپڈیٹ ہو کے جو ہے نیو ورژن میں پیدا ہو رہے ہیں. بچے پیدا ہوتے ہی 2 سال کا 3 سال کا ہو رہا تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھیے گا آپ، بغیر موبائل کا بچے رہتا ہی نہیں ہے. اب جیسے کہ ابھی ہم گھر پہ گئے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے سب پریشان کیے ہیں موبائل دیکھنے کے لیے. موبائل نہیں دیجیے تو جو ہے گھر کو اٹھا پٹک کر رہا ہے سب، گھر کی ساری چیزوں کو. تو ہمیں جو ہے ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی اپنے دین کے اندر اور نماز کی پابندی کریں. دیکھیے ابھی جو ہے مسئلہ بہت بھاری چل رہا ہے ہندوستان کے اندر، گیان واپی مسجد کے بارے میں. بتائیے کہ مسجد کے اندر جو ایک فوارہ جو ہوتا ہے وضو کرنے والا، اس کو جو ہمارے غیر مذاہب کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا بھگوان اس میں رہتا تھا، شیو لنگ کے بارے میں بتایا تھا، وہ ہے. تو جو ہے دیکھیے ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ مسجدوں کے اندر تمام
جو ہے علماء کرام ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ مسجدوں کے اوپر جو ہے اس کی فضیلت، نماز کی فضیلت جو ہے بیان کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے، مسجد کی حفاظت کیجیے۔ دیکھیے یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے، یہ مسجد جو ہے کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جو سیدھی سیدھی بات برا لگے تو معاف کیجیے گا، یہ مسجد جو ہے کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہم تمام بستی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ باقی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن مسجد کبھی کبھی بددعائیں بھی دیتی ہیں، کبھی کبھی دعائیں بھی دیتی ہیں۔ ہم نے جو ہے منگل کو آیا، عصر کی نماز میں دیکھا کہ 8 لوگ، مغرب میں دیکھا کہ جو ہے 10-12 لوگ، عشاء میں دیکھا کہ جو ہے سب لوگ غائب، مشکل سے جو 8-9 لوگ تھے۔ تو ہمیں ایسا لگا کہ جو ہے عید کی نماز میں جو عیدگاہ میں اعلان ہوا تھا کہ بھائی جگیرہ پپرا کی مسجد میں جو ہے عید کے بعد نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام صاحب گھر چلے گئے ہیں، تو ایسا کوئی اعلان اگر ہوا ہے تو اس کو بھول جائیے، ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا ہوگا شاید۔ لیکن ہم جو اعلان کر رہے ہیں یہ کہ دیکھیے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک فرض کیا ہے، اس میں ہم کوئی جو فرشتے نہیں ہیں، ہمارے اوپر بھی اللہ نے جو ہے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجدوں کی حفاظت کریں، مسجدوں کو آباد کریں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آج کا پیغام ہمارا یہی جاتا ہے آپ سب لوگوں کے لیے، دیکھیے اپنے دلوں کو جو ہے پاک صاف رکھیے، اپنے اخلاق کو درست کیجیے۔ اس لیے کہ ہم جو آئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے سب کو سلام کیا، لیکن کسی نے بھی ہم سے ہاتھ نہیں ملا، مصافحہ نہیں کیا، ہم نے خود بڑھ کے جو مصافحہ کیا۔ تو یہ بہت افسوس بھی ہوا، یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اب میرے علاوہ کوئی بھی عالم دین آئے گا تو کیا سوچے گا کہ جو ہے لوگوں کے اندر تربیت نہیں ہے، لوگوں کا اخلاق صحیح نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی عالم دین آئے، کوئی بھی انسان آئے، آپ ان سے سلام کیجیے، مصافحہ کیجیے، ہنسیے، ہلکا سا مسکرائیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب بھی تم کسی سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، سلام کرو تو ہلکا سا مسکرا دیا کرو، یہ خندہ پیشانی اس کو کہتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، آپ کا چہرہ بھی جو مسکراتا ہوا رہے گا، آپ کی زندگی خوشحال ہوگی۔ تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجد کی حفاظت کریں، مسجد کو بچائیں، مسجدوں کے اندر صفائی کا جو ہے خیال رکھیں۔ کوئی بھی آیت دیکھیں کہ جگہ کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اٹھا کے وہاں رکھ دیجیے، یہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، گویا آپ نے جو جنت کے اندر سے ایک پتا اٹھا کے آپ نے رکھ دیا، آپ نے صفائی کر دی۔ تو آج کا پیغام جو ہے وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو ہے اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم مسجد کی حفاظت کریں، تیسرا یہ کہ ہم کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، چوتھا یہ کہ ہم اپنے اخلاق کو کیا کریں، درست کریں، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں، سلام کلام سے رہیں، سب سے جو ہنس مل کے رہیں، سب سے سلام کلام کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔